ٹھیک ہے نا، اجتہادی مسائل کے اندر یہی ہوتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ سموسہ وغیرہ کھایا اور ابھی جھوٹا منہ ہے، جھوٹا منہ سے مراد کلی وغیرہ نہیں کی، تو کیا قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، تلاوت قرآن میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ نماز کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ کھایا اور بڑے بڑے منہ میں ذرات موجود ہیں تو مناسب نہیں ہے کہ بغیر کلی کے آپ پڑھیں، اس لیے کہ وہ ذرات حلق میں جائیں گے تو، اور دوران نماز ایک ایسی ادب کی حالت قائم رکھنا لازم ہے جس میں اس طرح کے دنیاوی امور سے کنارہ کشی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ فقہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی چیز کھائی ہے اور آپ نے نماز سٹارٹ کر لی اور وہ دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز حلق سے نیچے اتر گئی اور وہ چنے کے برابر موٹی نہ ہو، اس سے کم درجے کی ہو، تو پھر وہ معاف ہوتی ہے، کیونکہ جب منہ کو بند کر لیں تو یہ ایسا ہے جیسے اندر کا حصہ باطن کہلاتا ہے، اور آپ کے معدے میں بھی کھانا موجود ہوتا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو معدہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسی پورے بدن میں ہمارے بلڈ سرکولیشن کر رہا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن دوران نماز چونکہ اس کو نکالنا تو ممکن نہیں ہے تو وہ معاف ہے۔ ایسے جو منہ کے اندر چیزیں آ گئیں، جب ہم منہ بند کر لیتے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے باطن، اور وہ باطن کے اندر کوئی چیز موجود ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ زیادہ یہ ہوا کہ ایک باطن سے اور مزید باطن میں چلی گئی، لیکن اگر موٹا ہو چنے کے برابر تو یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے خارج سے کوئی چیز آپ نے کھا لی۔ تو یہ فقہا کے اپنے انداز ہیں جو انہوں نے لوگوں کی آسانی کے لیے بیان فرمائے، لہٰذا اگر چنے سے برابر بڑی کوئی چیز ہے وہ نگل لی تو نماز فاسد ہوگی۔ لیکن یہ ضرور ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر چھوٹا بھی ہے، تھوڑی بھی چیز ہے، آپ نے سموسے کھایا، اس کا ذائقہ محسوس ہوتا رہے گا دوران نماز، اور خاص طور پہ امام کے پیچھے مزے آتے رہیں گے، منہ میں مرچ مسالے کا ذائقہ، اور پھر وہ اسی طرح چیزیں اترتی رہیں گی، مناسب نہیں ہے، کلی کر کے کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر چنے سے برابر چھوٹے ہیں اور آپ نے کلی نہیں کی، گناہ نہیں ہے، لیکن زیادہ مکروہ تنزیہی کہہ لیں اس کو کہ شریعت کو ناپسند ہے۔ ایک